سارے ملک میں جلسے ختم کر دیے، اپنا بھی ختم کر دیا اور ہم سب کو بھی کہیں گے، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ جدھر سب سے تیزی سے پھیلتی ہے وائرس۔ کسی قسم کی گیدرنگ میں 300 سے زیادہ لوگ نہیں ہونے چاہیے، اگر شادی ہال بھی ہیں تو 300 سے زیادہ لوگ نہیں، اور ہم زیادہ تر چاہیں گے باہر ہو۔ اس وقت ہم بند نہیں کر رہے ریسٹورنٹس۔ اسکولوں کا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم 1 ہفتہ اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم نے یہ دیکھا کہ اسکولوں کے اندر سے پھیل رہی ہے تو پھر ہم زیادہ سردیوں کی چھٹیاں دے دیں گے۔ کورونا کا خوف، ملک بھر میں جلسوں پر پابندی۔ گلگت میں انتخابی مہم کے دوران کورونا تیزی سے پھیلا، کسی بھی اجتماع میں 300 سے زائد لوگ جمع نہ ہوں۔ ریسٹوراں بند نہیں کر رہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں اظہار خیال، سکولز بند کرنے سے متعلق فیصلہ آئندہ ہفتے ہوگا۔ کورونا کی بگڑتی صورتحال، ٹائیگر فورس کو دوبارہ ذمہ داریاں دینے کا فیصلہ۔ نوجوانوں کے روزگار کے لیے نیشنل جاب پورٹل کے قیام کی منظوری۔ نوجوانوں کو با اختیار بنانا اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کی عثمان ڈار سے ملاقات میں گفتگو۔ کورونا نے سیاستدانوں کو بھی ٹارگٹ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مہلک وائرس کا شکار، ٹیسٹ مثبت آنے پر خود کو کر لیا۔ ہلکا سا بخار، طبیعت کافی بہتر ہے، مراد علی شاہ۔ وزیر صنعت و تجارت سندھ جام اکرام اللہ بھی کورونا سے متاثر۔ کورونا کی دوسری لہر، مزید 19 افراد جان سے گئے۔ اب تک 7160 اموات، 2128 نئے مریض بھی سامنے آ گئے۔ ملک بھر میں 3,59,032 شہری متاثر۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 28,048 تک پہنچ گئی۔ چودھری شجاعت حسین کی طبیعت میں بہتری، سروسز ہسپتال سے ڈسچارج۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے ہسپتال میں سابق وزیر اعظم کی عیادت کی۔ ہمارے اوپر بھی بہت سا پریشر ہے، آپ کی طرف سے پریشر ہے۔ ہم تو سیاسی لوگ ہیں، جب ہم پریشر میں آتے ہیں ہم بھی جذباتی ہوتے ہیں، ہم بھی جذباتی فیصلے لیتے ہیں۔ آپ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم ایکسٹریم پوزیشنز پہ آ جائیں۔ آپ سارے دروازے ہم پہ ایسے نہ بند کریں کہ ہم مجبور ہو جائیں کہ ہم وہ راستہ لیں جس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اپوزیشن نے گلگت بلتستان کے انتخابی نتائج مسترد کر دیے۔ مینڈیٹ چوری کر کے عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ جیتی ہوئی نشستیں واپس لینے تک ڈٹے رہیں گے۔ گلگت بلتستان کو کٹ پتلیوں کے حوالے نہیں کریں گے، بلاول بھٹو کی للکار۔ بدترین دھاندلی کے باوجود سادہ اکثریت حاصل نہ کرنا شرمناک شکست۔ بھیک میں ملنے والی چند سیٹس ڈھونس اور دھاندلی کی مرہون منت ہیں۔ گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کا وجود پہلے تھا نہ اب ہے۔ ریت کی یہ دیوار گرنے والی ہے، کٹ پتلی کا کھیل ختم ہونے کو ہے۔ مریم نواز کا رد عمل۔ مشیر اور گورنر اور دیگر افسران اس سیٹ اپ میں آئے، وہ پہلے ہی دن سے الیکشن پر اثر انداز ہوتے رہے۔ پی ایم ایل این کے 6 وزراء اور اسپیکر کو توڑا گیا، ان کو دوسری جماعت کے ٹکٹ دیے گئے، اور جب 3 مہینے بعد الیکشن ہوئے تو اس کے نتائج آپ کے سامنے ہے۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ وفاقی وزراء کی ایک بڑی تعداد، الیکشن کمیشن کا ایک ضابطہ اخلاق تھا، کوڈ آف کنڈکٹ تھا، اس کی وائلیشن کی گئی۔ نگران سیٹ اپ پر گلگت بلتستان الیکشن میں اثر انداز ہونے کا الزام۔ نون لیگ کو ہرانے کے لیے 6 امیدواروں کو توڑا گیا۔ وفاق نے جی بی عوام کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لیے۔ وزراء کی بڑی تعداد ضابطہ اخلاق کی دھجیاں اڑاتی رہی۔ شاہد خاقان عباسی۔ گلگت بلتستان کے عوام پر مصنوعی مخلوق مسلط کی گئی ہے۔ دھاندلا کر کے بھی تحریک انصاف اکثریت حاصل نہیں کر سکی۔ ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ کل مسلم لیگ نون کے کارکن 2 بجے احتجاجی مارچ کریں گے مسلم لیگ سیکریٹریٹ سے چیف الیکشن کمشنر کے دفتر تک۔ گلگت بلتستان کے عوام نے تحریک انصاف کو مسترد کر دیا۔ ہمارے امیدواروں کو ہم سے چھینا گیا۔
اب وزیر اعظم حکومت بنانے کے لیے آزاد امیدواروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، احسن اقبال کی گفتگو۔ گلگت بلتستان کا میدان، کھلاڑیوں کی اچھی پرفارمنس، تحریک انصاف 23 میں سے 9 نشستوں پر کامیاب، پیپلز پارٹی 4، نون لیگ 2 اور MWM کے حصے میں 1 سیٹ آئی۔ 7 حلقوں میں آزاد امیدوار فاتح، 6 حلقوں کے حتمی اور سرکاری نتائج سب سے پہلے دنیا نیوز پر۔ گلگت بلتستان میں بڑے بڑے پہلوانوں کا دھڑم تختہ، پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعلیٰ مہدی شاہ کو شکست، نون لیگ کے سابق وزیر اعلیٰ حفیظ الرحمان بھی ہار گئے۔ GB 9 اسکردو سے اسپیکر فدا محمد ناشاد کو آزاد امیدوار کے ہاتھوں مات۔ گلگت بلتستان الیکشن تحریک انصاف کے نام، کارکن پارٹی پرچم تھامے باہر نکل آئے، کھلاڑیوں کا دل کھول کر جشن، فاتح امیدواروں کے حامیوں کی ہوائی فائرنگ اور بھنگڑے۔ گلگت بلتستان میں فتح، تحریک انصاف قیادت پر اعتماد کا اظہار، عوام نے وزیر اعظم عمران خان کے نظریے کی صداقت پر مہر ثبت کر دی، لوگوں نے PDM کا بیانیہ کوڑے میں پھینک دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز۔ گلگت بلتستان کے عوام نے ملک دشمن بیانیہ دفن کر دیا، سینئر لیگی قیادت متنازع بیانیے کی وجہ سے عملی سیاست سے الگ ہو گئی، افسوس بغض میں بھری مریم حقائق سے بھی سبق نہیں سیکھے گی، معاون خصوصی شہباز گل۔ گلگت بلتستان میں تبدیلی آ گئی، عوام نے وزیر اعظم عمران خان کی پالیسیز پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا، ملک دشمن بیانیہ مسترد، کیلیبری کوئین اور فرزند زرداری اچھے بچوں کی طرح شکست تسلیم کر لیں، فردوس عاشق آوان۔ MQM پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی صاحب وہ ہے جو سن 2000 میں انڈیا گئے الطاف حسین کی انسٹرکشنز پر، اور وہاں پہ رو کے ساتھ بیٹھ کر وہاں انڈیا میں انہوں نے پاکستان کے خلاف بات کی اور اپنا پاسپورٹ، پاکستانی پاسپورٹ پھاڑ دیا۔ پاکستان آنے کے بجائے انڈینز نے ان کو انڈین ڈپلومیٹک پاسپورٹ ایشو کیا اور انڈین پاسپورٹ پہ ٹریول کر کے امریکہ چلے گئے۔ 13 سالوں تک امریکہ میں رہے وہ خالد مقبول صدیقی صاحب، 13 سالوں کے بعد پاکستان آتے ہیں، یہاں پر آ کر MNA بن جاتے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی پر الزامات کی بوچھاڑ، MQM اور رو کے تعلقات کا 4.5 سال پہلے بتا دیا تھا، نظریہ ضرورت کے تحت متحدہ پاکستان بنائی گئی، پارٹی کا نام، نشان اور جھنڈا بانی متحدہ کا دیا ہوا ہے۔ مصطفیٰ کمال کی دھواں دھار پریس کانفرنس۔ کانگلا میں شدید برف باری سے مشکلات، سوات، بشام شاہراہ سمیت اکثر رابطہ سڑکیں بند، سینکڑوں گاڑیاں پھنس گئیں۔ شوگران اور ناران میں بھی ریکارڈ برف باری، سیاحوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس، PIA کے 3500 ملازمین کو ریٹائر کرنے کے فیصلے کی اصولی منظوری۔ کشمور بچی زیادتی کیس کے ہیرو پولیس افسر کے اعزاز میں تقریب، محمد بخش اور اہل خانہ کو بگھی میں بٹھا کر CPO آفس کراچی لایا گیا، گارڈ آف آنر پیش، IG سندھ مرتضی وہاب اور دیگر شخصیات کی شرکت۔ محمد بخش خطاب کے دوران آبدیدہ ہو گئے۔ کونے میں نے دیکھا تو بچی کسی گندے چھپڑ میں جو ہے نا سندھی میں رلی چاہتا ہوں انہیں گندی رلی میں پئی ہوئی، وہ چری جو تھا انہیں کے ڈٹھو سے تو ان میں عالی شاہ پئی، تو آج تک عالیہ شاہ کی بیٹی دیکھ نہیں جاتی، وہ اتنی گندی حالت میں تھی۔ کورونا وائرس کا خطرہ، برطانوی وزیر اعظم نے خود کو قرنطینہ کر لیا۔ بورس جانسن نے وبا سے متاثرہ ممبر پارلیمنٹ سے ملاقات کے بعد آئسولیٹ ہونے کا فیصلہ کیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز، میں ہوں جویریہ زید۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، واپس آئیں گے بریک کے بعد۔
बुलेटिन के आगाज में जिक्र करेंगे वजीर आजम इमरान खान का, जो कहते हैं कि मुल्क में कोरोना फैलने की शरह 4 गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि मुल्क में जलसे जुलूसों पर पाबंदी होगी। अपने जलसे खत्म कर दिए हैं, बाकी जमातें भी अपने जलसे खत्म कर दें। वजीर आजम ने कहा कि गिलगित में इंतखाबी मुहिम के दौरान कोरोना तेजी से फैला है। उन्होंने ये भी कहा कि मास्क का इस्तेमाल हर शहरी यकीनी बनाए। साथ ही साथ कहा कि चाहते ये हैं कि शादियां हॉल्स के बजाय बाहर हों और किसी भी जगह 300 से ज़ायद अफराद जमा ना हों। ये भी वाज़ेह किया कि रेस्टोरेंट्स वो बंद नहीं कर रहे। 4 गुना हमारे केसेस बढ़ गए हैं पिछले 10 दिन 2 हफ्ते में। जिधर 6-7 दिन में अमवात हो रही थी, अब वो 25 पे पहुंच चुकी है। फैक्ट्रीज, दुकानें हमने बंद नहीं करनी, आपने SOPs फॉलो करनी। जो जलसे हैं, हमारा जलसा था अगले इस सैटरडे को, हमने सारे मुल्क में जलसे ख़त्म कर दिए, अपना भी ख़त्म कर दिया और हम सबको भी कहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी जगह जिधर सबसे तेज़ी से फैलती है वायरस। अभी हमें गिलगित बल्तिस्तान से जो अभी उनके चीफ मिनिस्टर ने हमें बताया कि ये जो उनकी जो इलेक्शन कैंपेन हुई है उसके बाद बड़ी तेज़ी से बढ़ गई है वहाँ कोरोना वायरस। अगर शादी हॉल भी हैं तो 300 से ज़्यादा लोग नहीं, और हम ज़्यादातर चाहेंगे बाहर हो। रेस्टोरेंट्स के अंदर इस वक्त हम बंद नहीं कर रहे रेस्टोरेंट्स, बाहर रेस्टोरेंट्स में चल सकते हैं। स्कूलों का हमने फैसला किया कि हम 1 हफ्ता और देख रहे हैं, और अगर हमने ये देखा कि स्कूलों के अंदर से फैल रही है तो फिर हम ज़्यादा सर्दियों की छुट्टियां दे देंगे और गर्मियों में छुट्टी कम कर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी जलसे जुलूसों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश ने बताया कि 21 नवंबर को तहरीक इंसाफ का रशकई जलसा मुलतवी कर दिया गया है। मजीद कहा कि बाकी जमातों से भी अपील करते हैं कि अपने इज्तिमात मनसूख करें। वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा का कहना था कि कोरोना की दूसरी लहर मुख्तलिफ तरीकों से फैल रही है। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.